قاری صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں جب صف بندی ہوتی ہے یا تو پیر بہت زیادہ کھول لیے جاتے ہیں اور ہاتھ جو ہے سینے کے اتنے اوپر باندھ لیے جاتے ہیں کہ بہت ہی وہ اس کی بالکل گردن کے نزدیک لے آتے ہیں۔ اس سے تعصب سا کچھ پھیل رہا ہے اور لوگ وہ طنز کرتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں جو معاشرے میں آ رہی ہیں، آپ اس کی وضاحت کیجیے کہ آخر پیر کتنے کھولنے چاہیے اور ہاتھ سینے میں کہاں باندھنے چاہیے اور کیا معقول طریقے سے، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جو پاؤں ہے وہ ہر بندہ اس کی جو باڈی ہے جسم کی، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولے۔ اگر ہر بندہ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولے گا نماز کے اندر تو پھر پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ جو کندھا ہے وہ آسانی سے مل جائے گا۔ اگر کوئی بھائی جتنا اس کا جسم ہے اگر اس سے زیادہ پاؤں کھولے گا، پاؤں تو مل جائیں گے پر کندھے سے کندھا نہیں ملے گا۔ ایک اگر وہ اپنے جسم سے کم پاؤں کھولے گا، اپنے پاؤں کو آپس میں ملا لے گا، تب کیا ہوگا؟ کندھے کے ساتھ کندھا مل جائے گا پر پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملیں گے۔ تو نماز کی یہ شرط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم نماز پڑھو کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے۔ جب تم کندھے کے ساتھ کندھا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ دل کی جو نفرت ہے، بغض ہے ہمارے دلوں میں، جو حسد ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نکال لے گا اور اس کی جگہ پر کیا رکھ دے گا؟ کتنی بڑی بات ہے، محبت رکھ دے گا۔ ہاں اگر تم نے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملایا تو حضور نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا، نفرت پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھو ہم اسی نفرت کا شکار ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملانا، کم از کم دوسرے نمازی سے نا یہ جو 4 انگلیاں ہیں نا، 4 انگلیاں، اتنا فرق ہونا چاہیے، اتنا فرق ہونا چاہیے۔ بے وجہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے کی کھڑنے کی جگہ رکھی جائے، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاؤ گے تو بیچ میں شیطان آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ مولوی کہتے ہیں فرشتہ کھڑا ہوگا اور ہمارے نبی فرماتے ہیں شیطان کھڑا ہو جائے گا اور پھر تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور تمہیں نماز سے الجھا دے گا۔ وہ تمہیں لے جائے گا دکان میں، بھئی تو کہاں مسجد میں آ گیا ہے، ابھی تو فلاں کے پیسے دینے ہیں، اس سے لینے ہیں۔ پھر کھڑا بندہ مسجد میں ہوگا لیکن ذہنی طور پر مسجد میں نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولے جائیں، کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے۔ باقی رہی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں بازو اپنے بائیں بازو کے اوپر رکھتے، دایاں بازو اپنے بائیں بازو کے اوپر رکھتے۔ اب اسے چھوڑ دو، جہاں اب اس کو چھوڑو گے جہاں یہ جائے گا یہی اس کی جگہ ہے۔ یہ دیکھو بالکل ریلیکس، انسان کو ریلیکس ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، بالکل یس، تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو تکلف ہے، یہ کون سا طریقہ نماز پڑھنے کا؟ اچھا دوسرا طریقہ آپ نے حکم دیا جو کہ اگر یوں نہیں بندہ باندھتا تو دوسرا طریقہ یہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا یہ جو گٹھ ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے پکڑ لے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور پھر دونوں ہاتھوں کو علی صدری ہی اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ جو سینہ ہے، یہ جو پسلی ہیں، پسلیاں، یہ ناف کے اوپر یہ سینہ ہے، سارا ناف کے اوپر یہ سارا سینہ ہے۔ ناف کے اوپر آپ کہیں بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ریلیکس، یہ ہاتھ یہاں ہاتھ رکھ، ہاں ناف کے نیچے ہاتھ نہ رکھیں۔ کیوں؟ یہاں ہاتھ رکھ کے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے عاجزی کے ساتھ معافی مانگنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا مانگنا ہوتی ہے؟ معافی مانگنا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے یہ تو ہم انسان ہی برداشت نہیں کر سکتے، ہم انسان ایک دوسرے کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میں سے کسی میرے بھائی نے
میری بےزتی کر دی، توہین کر دی، اب اسے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، اب میں قاری صاحب سے کیا مانگوں؟ معافی مانگوں۔ اور وہ آیا میرے سامنے، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، قاری صاحب دیکھو ادھر دیکھو، قاری صاحب معاف کر میں، قاری صاحب مجھے معافی دے دو۔ یہ معافی ہے؟ یہ تو سامنے والے بندے کی بےزتی کرنے والی بات ہے، یہ تو سامنے والے بندے کی، اور مجھے اس پہ محبت آئے گی یا غصہ آئے گا؟ اب انسان ہو کے رحمان کے سامنے کھڑا ہے اور کھڑے ہونے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کا مسلمانوں کو طریقہ نہیں آتا، نماز میں یہ حال ہے بھائی۔ ناف کے نیچے ناپاکی شروع ہو جاتی، ناف کے نیچے کون سی جگہ ہے؟ ناپاک، اور نماز میں وہاں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، کسی اینگل سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، جھوٹ ہے یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طریقہ ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ سینے پہ باندھا جائے، اور باندھنے کے طریقے دو، یا تو اس کو ایسے پکڑ لیا مضبوط سے، ایسے ہاتھ باندھو، یا پھر اپنا دایاں بازو بائیں بازو کے اوپر رکھ لیا جائے، یہ دو طریقے ہیں ہاتھ باندھنے۔